چونکہ دو چیزیں دین میں تاکید کی گئی ہیں بہت زیادہ آیات کے ساتھ، بہت زیادہ روایات کے ساتھ. یہاں بھی جو آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ نحل کی، اس میں بھی ان دونوں کی طرف اشارہ ہے، ایک ایمان اور ایک عمل. اب وہ تفصیل ہم آپ کے سامنے نہیں پیش کریں گے، چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایمان و عمل دونوں کی مل کر اسلام میں کیا رول ہوتا ہے. اگر اس میں سے ایک کو دوسرے سے جدا کیا جائے تو ایک بھی باقی نہیں رہتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم صرف عمل کریں گے ایمان کے بغیر، تو یہ عمل کسی بھی کام کا نہیں ہوتا، کوئی بھی ارزش اور کوئی بھی قیمت نہیں رکھتا ایمان کے بغیر. عمل ریاکاری ہوگی، دنیا پرستی ہوگی، لوگوں پر اثر ڈالنا ہوگا، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں یا انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا اگر عمل ہو ایمان کے بغیر. اسی طریقے سے اگر کوئی آ کر دعویٰ کرے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں عمل کے بغیر، تو یہ دھوکہ دے رہا ہے خود کو، بیچارہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایمان انسان کے پاس ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو. اصل میں انسان کا عمل ہوتا ہی وہی ہے جو اس کا ایمان ہوتا ہے. اگر عمل کچھ اور ہے، کسی اور دعویٰ کسی اور ایمان کا کیا جا رہا ہے، تو در حقیقت اس کو ایمان میں مشکل ہے، یعنی ایمان ہی کچھ اور ہے. جیسے منافقین کا عمل ہوتا تھا، منافقین کبھی جنگ سے چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، کبھی رسول اللہ کو تنہا کر دیتے تھے، کبھی سازشیں کرتے تھے، اور آگے ظاہر کرتے تھے کہ ہم بہت با ایمان بھی ہیں، ایمان والے ہیں. لیکن اصل مشکل ان کی کیا تھی؟ قرآن کہتا ہے اصل ان کو ایمان ہی نہیں تھا، ان کے پاس ایمان نہیں تھا، اس لیے ایسا کرتے تھے. چونکہ جو ایمان ہوتا ہے، جو عقیدہ ہوتا ہے، اسی کے مطابق عمل ہوتا ہے. پھر عقیدہ کیا تھا ان کا؟ عقیدہ کچھ اور تھا. عقیدہ وہی دنیا پرستی اور دنیاوی نشیب و فراز، دنیا کے مسائل، وہی ان کا عقیدہ تھا. اصل اللہ بھی عقیدہ ہی نہیں تھا. یہ ایک خود بہت ہی اہم اور بنیادی بحث ہے زندگی کے لیے ہم لوگوں کی. نفاق اور منافقین قرآن میں خاص کر بہت ہی مفصل قرآن نے بحث کی ہوئی ہے کہ وہ نہیں ہوتے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں. اصل ان کا دین و ایمان کچھ ہوتا ہی نہیں. لہذا ویسے ہی اگر کوئی انسان یہ آگے کہے کہ ہم ایمان تو ہمارا مضبوط ہے لیکن عمل کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ در حقیقت بیچارہ یا واقعاً خود ہی دھوکہ کھائے ہوئے، یا ہمیں دھوکہ اور آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے. پہلی صورت یہ کہ واقعاً خود ہی دھوکہ کھائے ہوئے، یہ بیچارہ ہے، اس کو مدد کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا ایمان اس کے عمل سے ہٹ کے ہو. ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان کا ایمان ہو، وہاں پر کبھی کبھی کوئی بھول چوک ہو جائے، کبھی کوئی کمزوری ہو جائے، کہ وہ بھول چوک اور کمزوری بھی در حقیقت اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایمان کی حالت کمزور ہو. توجہ کر رہے ہیں؟ جو ہماری زندگیوں میں کمزوریاں نظر آتی ہیں، عملی کمزوریاں، وہ در حقیقت اس کی بازگشت بھی کدھر ہوتی؟ ایمان کی کمزوری کی طرف. یہ نہیں کہ انسان بے ایمان ہے، بے ایمان نہیں ہے، لیکن ہاں کسی خاص جگہ پہ ایمان کمزور ہوا، فوراً اس کا اثر سامنے آیا.